ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن گیپ کیا ہوتا ہے, جنریشن گیپ کیا ہوتا ہے, اور اصل میں اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں. لیکن فرح, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نظریے میں اصل پرابلم کہاں ہے اور اس کا حل کیا ہے, اور یہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں؟ جب آپ کمیونیکیشن گیپ کی بات کرتے ہو تو ماؤں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ انہوں نے اس دور میں جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچہ سمجھ کے بڑا ہونا ہے, تاکہ وہ زبان سمجھ سکیں جو بچے بول رہے ہیں. اس سادے لفظوں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اور ان ویلیوز کو سمجھ سکیں کہ جو تبدیل ہو رہی ہیں. اس کا سلوشن کی جب آپ بات کرتے ہو تو سلوشن یہی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. ہمیں دنیا کی تبدیلیوں کو بہت غور سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فلیکسیبل ہونا ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنے جیسا اگر بنائیں گے تو وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اکثر ہم لوگ یہی ایز مدرز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں کانشیسلی یا سب کانشیسلی ہم چاہتے ہیں کہ وہ یا تو ہماری طرح ہوں یا ہم سے بہتر ہوں, کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل رائز اینڈ شائن کر کے بیسٹ پرفیکٹ وہ بن جائیں وہ چیز. یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ وہ ہم سے بہتر بن جائیں, اس میں ایک اور چیز ہے ہیرا کہ ہماری بچوں سے اس دور میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اکیڈمیکلی بہت زبردست پرفارم کریں, اور انفیکٹ تھوڑا سا بھی ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. انفیکٹ خوشبخت صاحبہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گی, اسکول چلا رہی ہیں تو آئے دن ان ماؤں سے ملتی ہوں گی جو بچوں کو سوائے ایک کسی اور بتا بھی پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. بہت ساری مائیں آتی ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. لیکن پہلے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں کی دسترس میں ہوتا ہے. آپ سوچیں نا, چھوٹا سا بچہ اس نے پیدا کیا ہے, اسے وہ لٹا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, باندھ رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, سب. اب آہستہ آہستہ اسے چلنا سکھا رہی ہے, اس کے بیگ اس کے اوپر رکھ کے اس کو گاڑی تک چھوڑ کے اس کو مطلب وہ یہی کر اس رہی کا ہوتی ہوم ہے ورک کہ کرا ہر رہی ہے, چیز اس کو اس کے لیے نہلا رہی ہے, best دھلا perfect رہی ہے. ہو. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ذرا سا اس کو غور کیجئے کہ وہ ماں جو ہے وہ بچہ اپنی ماں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب آتا ہے بچہ ٹین ایج کی طرف, جہاں وہ بچہ ماں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا بہت سی چیزوں میں. مثلا وہ خود نہا لیتا ہے, خود اپنے کپڑے بدل لیتا ہے, خود کھانا کھا لیتا ہے. اب اس کی ڈیپینڈنس شروع ہو جاتی ہے, اور یہی ماں کی نفسیات یہ شروع ہوتی ہے کہ ماں, آپ دیکھیے ٹین ایج کے بچے سے ماں الجھتی ہے کہ یہ منہ تم نے صحیح سے نہیں دھویا ہے, ٹھیک ہے نا, بال تم نے بڑھا لیے ہیں. اچھا, اب وہ بچے کے اندر بھی ایک میٹابولزم چینج ہو رہا ہے. ماں کو ایسا لگتا ہے یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. اور یہ ہم نے ماؤں نے ایز پیرنٹس جو ہے, ایز مدرس جو ہے, یہی چیز دیکھنی ہے کہ اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچولی کس طرف. لیکن ہم اپنے آپ کو تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ یہ کر لے, جو میں چاہتا ہوں یہ کر لے. بچے کی اپنی صلاحیت, بچے کے اندر بیٹھی ہوئی ایک پرسنالٹی. اور پھر میں بات کروں گی کہ سب چیز کی جست ایک ہے کہ ماؤں کو بچوں کے ساتھ ساتھ گرو ہونا چاہیے, ان کے ذہن کے ساتھ. تو جو خوشبخت نے بات کی اس کو تھوڑا میں بریفلی اس طرح دکھاؤں گی ماؤں کو کہ دیکھیں, جس طرح خوشبخت کہہ رہی تھی کہ ٹوٹل ڈپینڈنس ہے بچے کی اور ماؤں کا ٹوٹل کنٹرول ہے. جس طرح بچہ اب ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے, ماؤں کو اپنا کنٹرول جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ اسے چھوڑنا ہوگا. اور یہ وہ سیکھتی نہیں ہے کانشیسلی, کیونکہ وہ کہتی ہے سائیکو تھراپسٹ بھی آپ کے پاس یہی والی کمپلینٹس آتی ہوں گی, وہ جو ٹین ایج والا جو فیز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو کنٹرول ہے نا آپ کا, ایک تو یہ کہ یہ کنٹرول, ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے کہ آپ وہ کنٹرول ایکسرسائز نہیں کر سکتے جو آپ کے پیرنٹس نے آپ پہ کیا. پہلی یہ بات. دوسری یہ بات کہ یہ ہیلتھ ہے بچے کی, آپ جتنا لیس کنٹرول کریں گے اتنا وہ تیزی سے زیادہ اچھا فل فلیج انڈیپینڈنٹ انڈیویژول گرو ہوگا, جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنی ذمہ داری لے سکتا ہے. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل؟ ڈسفنکشنل فیملیز, بریک آف کمیونیکیشن, انٹر ڈپینڈنس کا جو دیکھو, ڈپینڈنس ٹوٹل, انڈیپینڈنس, اور پھر ہوتی ہے انٹر ڈپینڈنس. انٹر ڈپینڈنس وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہر انڈیویژول ایک فیملی کا ویری نوئنگلی, کانشیسلی اور خیال سے ایک دوسرے پہ ریلائی کرے, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہو, اور کمیونیکیشن اچھی ہو, ایک دوسرے سے مدد لے سکے, دے سکے, اور ایک سپورٹ سسٹم ہو جائے. اگر آپ فیملیز کے حوالے سے کمیونیکیشن دیکھتے ہیں تو باپ کو تو جب آپ ایک اونچی کرسی دے دیتے ہیں تو بالکل ہی ایکسس جو ہے دور ہو جاتا ہے, اور سارا کنٹرول اور ساری پاور آپ اس کو دے دیتے ہیں.
کیونکہ وہی والی بات ہے نا جو میں آپ سے اس وقت کہہ رہی تھی کہ مدرس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ماؤں کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم نے بھی کوئی غلطی کی ہے یا ہم کر سکتے ہیں. اور وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو دیکھنا. ہم تو اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھ کے کریکٹ اس پہ وہ چلا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھیں. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ دونوں کچھ اپنی جو ہے رائے آپ بچوں کے جو زندگی کے طریقہ کار ہوتے ہیں, جو چھوٹا بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جو کچھ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اگر نصیحت کر کے اور سکھا کے بتائیں گے اور ٹوک کے بتائیں گے, بچہ اس کے علیحدہ چلتا ہے. بالکل. تو بجائے اس کے دوسرے میں آپ کو ایک ویسٹ کی ایک مثال اور دوں, جو جب میں نے وہاں کی کتابیں پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں ایک ہوتا ہے کوانٹٹی اور ایک ہوتا ہے کوالٹی ٹائم. اب ہم جانتے تو ہیں لیکن کیا ہے وہاں باپ اور ماں کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں جس میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا, ان کا ایک بچہ, اگر 3 بچے ہیں نا, ایک بچہ اس کے ساتھ ہی وہ ڈیٹ باقاعدہ وہ بچے کے ساتھ جائیں گے. اگر وہ ساکر کھیلتا ہے تو باپ جا کے اس کے ساتھ ساکر کھیلے یا اس کے ساتھ لنچ کھائے گا, اور وہ 2-3 گھنٹے یا ایک دن وہ باپ گزارے گا اس بچے کے ساتھ یا ماں گزارے گی. 1-to-1 کانٹیکٹ بچے کے ساتھ بے حد ضروری ہے. آپ جانتی ہیں کہ مائیں ہماری ہمیں اپنے ہاتھ پہ لٹا کے کہانیاں سناتی تھی اور اس سے ہم زندگی کے تجربے سیکھتے تھے. نہ وہ 1-to-1 کانٹیکٹ رہا بچوں کا, تو ضروری ہے کہ اپنے بچے کو آپ وہ ٹائم دیں جس میں اس بچے کو پتا ہو کہ نہ آپ ساس کو چائے پلا رہی ہیں, نہ باپ کے کپڑے استری کر رہی ہیں اور اس میں بات کرتی جا رہی ہیں. ایسے نہیں. تھینک یو. 1-to-1 کانٹیکٹ بہت اچھی مثال دی ہے کہ جب تک ہم خود اچھی مثال نہیں بنیں گے ہمارے بچوں کو ہم جتنا چاہے بولے وہ نہیں سیکھتے. اور جو فرا اس وقت کہہ رہی تھی کہ فادر اور بیٹے کے اندر جو گیپ آتا ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ان سے ہم تفصیلی بات کریں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے.